بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں، تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض۔
پورے جسم پہ پانی بہانا کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم میں ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہا لے آدمی، نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو پیشانی، یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں
اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ، ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسح کر لیے، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں، جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں، ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے، تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے، اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. مرد نے اپنی سالی سے رضامندی کے ساتھ استغفر اللہ بدکاری کی اور اب ان کے بچے ایک دوسرے کو پسند. کیا سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا بیوی کی بہن سے دوسرا نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر اس سے نکاح کر لیا تو کیا پہلی بیوی نکاح میں رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. استغفر اللہ میرے بھائی، بہت غلط بات ہے. آپ کو سالی سے محبت، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے. آپ کے نکاح میں جب ایک خاتون ہے تو اس کی بیوی میں، اس کی بہن میں آپ کو بالکل بھی دلچسپی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. وہ آپ کے لیے نامحرم ہے اور اس سے نکاح بھی آپ کے لیے حرام ہے. تو اگر کسی نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح کر لیا تو یہ بہن سے جو نکاح کیا ہے نا دوسرا، یہ نکاح کالعدم ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو فوراً اس سے علیحدگی اختیار کر لے. پہلی بیوی کا نکاح برقرار ہے، اس کی بہن سے جو نکاح ہوا ہے وہ ناجائز ہے، وہ کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر اس کے جمع کرے گا، مستری کرے گا تو یہ زنا کے حکم میں آئے گا. یہ ہاں خدا نہ خواستہ پہلی بیوی مر گئی ہے تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، یا کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ پہلی بیوی کو طلاق ہو گئی اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی تو پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے. اگر پہلی بیوی کو طلاق ہوئی ہے تو عدت کے دوران بھی اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی سمجھ لیں اس بیس پہ پہلی بیوی کو طلاق دینا کہ میں عدت کے بعد اس کی بہن سے نکاح کروں گا، یہ بھی پرلے درجے کی ایک بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے. اور یہ ساری بدماشیاں آج کل معاشرے میں اس لیے ہو رہی ہیں کہ سالیاں بہنوئی سے پردہ نہیں کرتی. اسلام میں پردے کا حکم ہے کہ سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بہنوئی کے سامنے آئے اگر وہ سالی جوان ہے. گھروں میں بہت بے حیائی اس وجہ سے پھیل رہی ہے. شادی کسی لڑکی سے ہوتی ہے، اس کی ساری بہنیں دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہیں اور مردوں کو جناب جو ہے وہ ہوس بے لگام ہو چکی ہے موویز دیکھ دیکھ کے اور بے پردگی اور بے حیائی کے ماحول کی وجہ سے. تو اپنی بیوی کے بجائے سالیوں میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں. وہ ویسے سارے اوپر سے نیک بنے ہوئے ہیں، تو میں کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. تو اس لیے جب کسی لڑکی سے نکاح ہو تو اس لڑکی کی بہن کو خود احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بہنوئی کے سامنے نہ آئے. اگر وہ آتی ہے تو عورت کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے وہ اپنی بہنوں کو منع کرے. یہ میرے شوہر کے سامنے کیوں آ کے بیٹھتی ہو تم؟ تو اس کو چاہیے کہ اس پہ اعتراض کرے. وہ بھی براڈ مائنڈڈ بنی ہوئی ہوتی ہیں، لبرل بنی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی بات نہیں میری بہن ہی تو ہیں، اور ہاں ہاں ہو چل رہا ہوتا ہے. اور جو ٹھرگی قسم کے مرد ہیں وہ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بیوی پرانی لگ رہی ہوتی ہے، اس کی بہنیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں.
اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے, قرآن میں صاف حکم ہے کہ عورت جو ہے کن لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے, کن کے سامنے نہیں آ سکتی. تو اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جو محرم ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے, اور بہنوئی چونکہ نامحرم ہے, اسی طرح بھابھی کے لیے دیور بھی نامحرم ہے تو وہ اس کے سامنے نہیں آ سکتی. یہ اللہ کا طے شدہ حکم ہے. فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں اسلام میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس ہندو نے کمنٹ کیے نیچے میرے بیان کے نیچے کہ میں اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا کہ اسلام میں یہ فضول کی ٹینشنیں بہت ہیں, کہ یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ ہو گیا تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو بھائی ہمارے لیے یہ ٹینشنیں کیوں ہیں؟ یہ غیرت مند لوگوں کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو بن کے کوئی عورت گھر میں آئی تو اسلام آپ کو یہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ اس پہ ہوس کی نگاہ ڈالو. اب آپ نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے اپنی بیٹی کی حیثیت سے دیکھنا ہے, اور محفوظ ہے. اور یہ بھی اسلام نے بتا دیا بھائی یہ طلاق بھی دے گا تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے, ہو ہی نہیں سکتا, راستہ بند. تو ہمارے پاس کتنی بڑی دلیل, کسی ایتھیسٹ سے پوچھو کہ یہ غلط ہے, وہ اگر غلط کہے گا تو غلط ہونے کی دلیل نہیں, وہ صحیح کہے گا تو صحیح ہونے کی دلیل نہیں. ہمارے پاس کتنی بہترین دلیل ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. کیا انداز ہے. میں نے ایک انگریز کے تبصرہ پڑھا تھا اس آیت پہ. اس انگریز نے لکھا کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آیت ہے نا, یہ ایسی خاندانی آیت ہے, خاندانی کا لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس کے جو الفاظ کا اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس نے کہا سوچو جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا جاتا ہوگا کیسا پاکیزہ معاشرہ ہوگا وہ. یہ انگریز کے الفاظ ہیں. اور جس معاشرے کے پاس یہ قانون نہیں ہے, وہ بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا تھا, تو اس معاشرے کی درندگی کا کیا عالم ہوگا, وہ کیسے فیصلہ کرے گی. الفاظ کے ہیں قرآن کے, آپ اٹھا کے دیکھیں 4 پارے کا اینڈ. تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری مائیں. کبھی بھی انسان اپنی ماں سے اس قسم کا ریلیشن نہیں کر, ہمیشہ کے لیے حرام. وبناتک, اور ماں میں نانی دادی خود بخود آتی ہیں, وہ بھی ام میں ہی آتی ہیں. وبناتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹیاں, اور اس میں پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی بیٹیوں میں ہی آتی ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہے تمہاری بہنیں, چاہے ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں, سب اس میں آ گئی. واخواتکم وعماتکم, تمہارے باپ کی بہنیں تم پر ہمیشہ کے لیے, بولو بھائی, پھپھی جسے کہتے ہیں, مقدس رشتہ ہے. جب اپنے باپ کی بہن پہ نگاہ ڈالو گے ماؤں والی نگاہ ڈال سکتے ہو, کوئی اور نگاہ ڈالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں. یہ ہے ہی نہیں, یہ نکاح کا محل ہی نہیں ہے. وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ, تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری ماؤں کی بہنیں, جس کو خالہ کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات, چاہے وہ تم سے عمر میں چھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے تو لیول اس کا وہی ہے نا. تو جب اس پہ نگاہ ڈلے گی ماں والی نگاہ ڈلے گی. وَأَخَوَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تم پر حرام ہیں, کیونکہ تمہارے بھائی کی جو بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی طرح ہے, کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, تمہاری بہن کی بیٹیاں جو تمہیں ماموں کہتی ہیں, تمہارے بھائی کی بیٹیاں تمہیں چاچو کہتی ہیں. یہ کیسا رشتہ ہے کہ ایک طرف چاچو بھی کہہ رہی ہیں, انکل بھی بنا رہی ہیں. انکل کا اصل میں تو چچا سے نکلا ہے, وہ انگریزوں نے پھر اس کا مفہوم اتنا وسیع کر دیا کہ پوری دنیا کو انکل بنا دیا انہوں نے. جب وہ تمہیں چچا کہہ رہی ہے, تمہیں احترام دے رہی ہے, عزت دے رہی ہے, تو اب اس سے یہ ریلیشن قائم نہیں ہو سکتا, نہ حلال نہ حرام. حرام تو ویسے ہی حرام ہے, حلال بھی نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, کیا انداز ہے قرآن کا. وہ مائیں جنہوں نے بچپن میں گود میں لے کے تمہیں دودھ پلا دیا, ان سے بھی ایک تقدس کا رشتہ قائم ہو جاتا. پہلے تو بہت ہوتا تھا, اب کم ہوتا ہے. مالدار عورتیں پہلے بچے خود نہیں پالتی تھیں, عرب میں دستور تھا, پیسے دے کے کسی کو کہتے ہیں تو پال لے, جب بڑا ہو جائے ادھر دے دینا.
میں اس لیے جو ڈیفینس کلفٹن کی عورتیں ہیں نا ان سے کہتا ہوں کہ آپ سے اگر بچے نہیں پل رہے ہیں نا تو پیدائش کو روکو مت, پیدا کر کے دائیوں کو پکڑا دیا کرو, یہ پھر بھی بہتر ہے. اور یہ ثابت ہے اسلاف سے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا, حوالے کر دیا, تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی, ماں بن گئی, انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے, ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے, ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے, مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نہ وہ ساس ہے, وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے, یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں, ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ, جس عورت سے تم نے نکاح کیا اور رخصتی بھی ہو گئی, اس عورت کی بیٹی بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام, کیونکہ تم اس کے سوتیلے باپ بن گئے. فادر یہ بھی ایک طرح کا فادر ان لا ہے, اسٹیپ فادر ہے, اور یہ اسٹیپ ڈاٹر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ نہیں ممکن ہے کہ اس کی ماں سے بھی تمہارا ریلیشن ہو اور اسی وقت میں یا کسی زندگی کے کسی موڑ پر اب اس کی بیٹی سے بھی نہ. بھائی اس بیٹی نے تم پر ایک دفعہ باپ کی نظریں ڈال دی ہیں, کیونکہ وہ ماں کا شوہر تو باپ ہی جیسا ہوتا ہے نا. وہ ایک دفعہ تمہیں اس طور پر ایکسپٹ کر چکی ہے کہ میری والدہ کا کیا ہے, ہسبینڈ ہے. تو اب یہ رشتہ ایسا ہے کہ اب قیامت تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پر کیا ہیں, جسے بہو کہا جاتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ بیٹا جب اس کو لے کر آتا ہے تو تم بیٹے کی واسطے سے اس پر بیٹیوں کی نگاہ ڈالتے ہو, اور ڈالنا بھی چاہیے, اور وہ تمہیں کیا ایز اے فادر کر لیتی ہے. تو بس یہ ہمیشہ کے لیے اب کیا ہو گیا, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اور قرآن نے یہ بھی کہا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی کیا ہے, کیونکہ ایک عورت سے جب تمہارا کوئی ریلیشن ہے, اس کی موجودگی میں اس کی سگی بہن سے بھی یہ ریلیشن ہو, اس کو بھی اسلام غیرت کے خلاف سمجھتا. ہاں اس سے علیحدگی کے بعد نکاح ہو سکتا ہے, اور حدیث کے مطابق خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا, پھوپھی بھتیجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں تمہارے لیے کیا ہیں, حلال. یہ اللہ نے تسلی دے دی, تسلی اس طرح دے دی کہ اللہ اتنے سارے تو نے خواتین کی لسٹ پیش کر دی جن سے نکاح ناجائز ہے, تو ہم تو ساری زندگی نکاح ہی نہیں کر سکیں گے. تو اللہ نے بتایا اس کے علاوہ بہت ہیں, ٹھیک ہے نا, ہول سیل کے حساب سے ہیں, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر تم مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتے ہو پھر تو اس معاملے میں بالکل ٹینشن چھوڑ دو. وہ ہمارے بھانجوں نے کہا تھا نا, ابھی جمعے کو میں نے بیان میں بتایا تھا, 17-18 سال کے ہیں, مجھے کہنے لگے بھائی ہمارے لیے کیا پرابلم ہے. وہ گھر میں جا کے ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی ہماری آمدن تو کچھ ہے نہیں, تو کچی آبادی میں 2000 روپے کرائے پر کمرہ مل جاتا ہے, کسی بیوہ سے کر لیتے ہیں. تو گھر میں جب ان کی والدہ نے یہ باتیں سنی تو پریشان ہوئی, یار یہ میرے بچے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کے ابا نے کہا کہ جب مفتی طارق مسعود کے بیان میں بیٹھیں گے یہ تو ہوگا, یہ تو میں نے اب کل مجھ سے یہ ملے بڑا والا, وہ کہنے لگا ماموں ایک چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہے, اگر ہم کسی بیوہ سے کریں نکاح تو پہلی شادی لڑکی کی 25 سال کی عمر میں ہوتی ہے, جو عام طور پہ جو شادی ہوتی ہے کنواری لڑکیوں کی. شوہر بہت زیادہ ٹائم جلدی مر گیا تو 10-20 سال میں جا کے مرے گا, تو کوئی 35-45 سال ہی کی ہمیں ملے گی. تو مطلب پریشان ہو رہے تھے, یار یہ کیسے کریں, ہم اتنی قربانی بھی دیں اور 2000 کا گھر بھی لیں اور پھر کچی آبادی میں بھی جائیں اور وہاں بھی رہیں, اور یہ کیسے. میں نے کہا بھائی یہ آرڈر پہ بیوہ کروائے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ کام اگر آپ اس عمر میں چاہتے ہو تو اس کے لیے کوئی ایسے ادارے سے رابطہ کرو جہاں یہ
بورڈ لگا ہوا ہو کہ ہمارے ہاں اور آرڈر پہ عورتیں باقاعدہ بیوہ کروائی جاتی ہیں. قدرت کی طرف سے کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرو. اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے, نظریہ بہت اچھا ہے, اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, کیونکہ ابھی آپ کی جیب میں روکڑا بالکل بھی نہیں ہے, تو 45 سال کی بھی کوئی بیوہ مل جائے نا تو غنیمت ہے. جو قدرت کی طرف سے بیوہ جلدی ہو گئی ہو, تو عورتیں سب سے پہلے کیا دیکھتی ہیں؟ روکڑا دیکھتی ہیں. وہ میرا کلپ بھی بڑا وائرل ہوا ہے اس بارے میں, تو وہ تو دیکھتی ہیں. تو لیکن پھر میں ان کے والدین سے کہتا ہوں اگر کوئی مل جائے ان کو فری میں تو کر لو, کس نے منع کیا ہے, لیکن ہوتا نہیں ہے. اور اگر کوئی ملے گی تو ڈر ہی ہوتا ہے کہ وہ فراڈ ہی نہ ہو. اچھا, اس پہ ایک علمی نقطے کی بات بھی ہے, وہ پھر کسی اور, کیونکہ پورا بیان پھر ادھر ہی چلا جائے گا, پھر میں کسی اور وقت اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ منہ اٹھا کے جہاں چاہے نکاح کر لو. ٹھیک ہے نا, نکاح میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے, غریب لڑکی سے کرو یہ تو فائدے کی چیز ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی نسل نہ خراب ہو جائے, اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. میں غریب لڑکیوں سے نکاح کا مشورہ بھی دیتا ہوں, بیواؤں سے بھی دیتا ہوں, طلاق یافتاؤں سے بھی دیتا ہوں, لیکن چند چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اگر کوئی ایسا خاندان ہے جن میں تمیز ادب ہے ہی نہیں, چور اچکے ہیں وہاں کے لوگ, عورتیں, پھر شادی آپ کو پھر نہیں کریں, کیونکہ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں. آج کل باپ کو کوئی نہیں لفٹ کراتا. آپ کے بچے اس ڈیزائن کے پیدا ہوں گے کہ آپ بولو گے یار یہ کیا عذاب میں ڈال دیا ماموں نے. ٹھیک ہے نا, تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پھر یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گا. ہاں, کسی کو خدا نہ خواستہ زنا کا خوف ہو, یہ خطرہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو میں زنا میں پڑ جاؤں گا, پھر وہ جیسے تیسے جہاں بھی موقع ملتا ہے نکاح کر لے, کیونکہ زنا سے بچائے اپنے آپ. لیکن نارملی غریب لڑکیوں سے تو کریں, بیوہ سے بھی کریں, اپنی سی عمر میں زیادہ ہے تو بھی کریں. ہمارے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں کیا, 40 سالہ بیوہ سے, لیکن خاندان اچھا تھا. جیسے ہی نبی کو نبوت ملی ہے سب سے پہلے تصدیق حضرت خدیجہ نے کی. ان کے تسلی کے الفاظ جیسے تھے نا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے اچھے